ہمارے ایک دوست کینیڈا سے آئے ہیں، وہ وہاں کی یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، امریکہ میں پروفیسر رہے، یورپ میں پروفیسر رہے، اور ان کا نہ صرف یہ کہ مطالعہ بڑا وسیع ہے، بلکہ ان جگہوں پر جہاں وہ رہے وہاں کی معاشرت پہ بھی انہوں نے بہت گہری نگاہ بھی رکھی، ریسرچ بھی کیا، کتابیں بھی لکھی، مضامین بھی لکھے، اور لیکچر بھی دیے۔ ان کی بڑی قدر و منزلت بھی ہے۔ انہوں نے خود پاکستان پہ بھی بہت ساری کتابیں لکھی۔ انہوں نے جب ہم سے پہلی ملاقات کی تو انہوں نے ایک بڑی عجیب سی بات کہی۔ یوں لگتا ہے کہ پاکستان میں نہ تو کوئی حکومت ہے، نہ انتظامیہ ہے، نہ لوگوں کے کوئی روزمرہ کے مسائل ہیں، اور نہ ان مسائل کی طرف کوئی توجہ دیتا ہے، بلکہ آپ یوں کہیے کہ روزمرہ کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں۔ کیسے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، یا تو وہ بند ہیں اور کوئی ان کے اوپر ان کے متعلق معلومات نہیں ہوتی کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی ہم تو ایک نارمل سی اور معمول کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، یہ آپ کو کیسے تاثر ملا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی 27-28 دن ہو گئے ہیں یہاں پہ، اور میں اسلام آباد سے لے کر یہاں تک آیا ہوں۔ ہر وقت صرف مجھے ایک ہی بات سنائی دیتی ہے، میڈیا پہ جاؤں، سوشل میڈیا پہ جاؤں، یا محفلوں میں جاؤں، عام آدمی کے پاس جاؤں، حد یہ کہ پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ لوگوں، اہل دانش سے ملاقات کروں کہ آج سپریم کورٹ میں یہ تاریخ پڑی ہے اس معاملے کے اوپر، آج ہائی کورٹ میں اس معاملے پر، آج ماتحت عدالتوں کے اندر وہ پیش ہوگا، اور یہ ریمارکس آئے معزز جج صاحبان کی جانب سے، اور وہ پھر جب ہم نے دیکھا کبھی میڈیا کو یا کبھی ٹی وی آن کیا تو وہ باقاعدہ بڑی شہ سرخیوں میں بھی چل رہے ہوتے تھے، ٹکٹس کے طور پہ بھی چل رہے تھے، اور لیکن اس میں صرف اور صرف ایک ہی بات کا ذکر تھا جو کہ ان معزز جج صاحبان کے ریمارکس سے متعلق تھا یا ان کے فیصلوں کے متعلق تھا، اور پھر مختلف کیسز کی سماعت کے متعلق، ان کی تاریخوں کے متعلق، انہوں نے کن کن لوگوں کو بلایا ہے، کس نے تاریخوں کو بلایا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے اوپر اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ بات چیت جاری رہتی ہے کہ اب اس کے بعد کیا بنے گا حکومت کا، کیا بنے گا لوگوں کا، کیا کوئی حکومتی نظام چل پائے گا، پارلیمان رہے گی نہیں رہے گی، حکومت رہے گی۔ تو یہ ساری چیزیں ہی سننے میں آتی ہیں۔ یہ مہنگائی جو ہے یہ تو کوئی اس کا تو کوئی ذکر کہیں سنا نہیں، اور نہ ہی یہ پتہ چلا کہ جی ڈالر والر کو کچھ ہوا ہے۔ کبھی کبھار غلطی سے کوئی معیشت کا ذکر کر دیتا ہے ماہر، اور اس کو بھی کوئی سنتا ہوتا نہیں ہے، نہ اس کو کوئی اہمیت دیتا ہے۔ تو تمام لوگ جو ہیں وہ صرف اس بات کے اوپر اس ملک کے اندر زندہ ہیں اور رہ رہے ہیں، اور شاید خوش بھی ہیں کہ اعلیٰ ترین عدلیاں جو ہے وہ کیسز سن رہی ہیں مختلف قسم کے، چاہے وہ سیاسی نوعیت کے ہوں، چاہے وہ مالیاتی نوعیت کے ہوں، یا کوئی اور نوعیت کے ہوں۔ اچھا، ان کا کہ اس کے علاوہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، حد یہ کہ جو ہماری فلاحی جماعتیں ہیں وہ بھی سارے وقت یہی گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اثرات اتنے گہرے ہیں، تو اتنا زیادہ مطلب سیاسی طور پہ ملوث معاشرہ شاید دنیا کے اندر کہیں دیکھنے میں نہیں آیا۔ تو یہ ہم نے آپ کو اپنے دوست کی بات آپ تک پہنچا دی۔ آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ اتفاق کریں، لیکن ہم یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ یقیناً ہم تاریخوں پہ زندہ ہیں کہ کون سی تاریخ کو کیا ہونے والا ہے، کون سی تاریخ کے بعد کیا ہوگا، کتنے دن بعد کیا، کس بات کے امکانات ہیں، لیکن جو کہ ایک عام شہری میرے اور آپ جیسا ہے وہ اس پہ کیا گزر رہی ہے اس کا ذکر جو ہے وہ بہت کم ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جو معزز جج صاحبان، پارلیمان یا دوسرے سیاسی جماعتوں نے جو کچھ طے کر لیا وہی سے ہماری زندگی ہے، ہمارے اپنے کوئی خاص زندگی نہیں ہے۔ انہوں نے طے کر دیا ہے کہ ہمیں یہ سننا چاہیے، ان تاریخوں کا انتظار کرنا چاہیے، یہ ہماری قسمت کا فیصلہ ہے۔ تو آپ دیکھ لیں واقعی میں ایسا ہے یا نہیں ہے، لیکن ہمارا سارے اداروں کا اور ساری جو اداروں میں جو معزز صاحبان ان عہدوں پر فائز ہیں ان کا بہت احترام ہے، وہ بہتر جانتے ہوں گے ہم نے تو ایک عام آدمی پر۔ دوسری بات جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس بات پر بڑا دکھ کا اظہار کیا تھا
کہ سپریم کورٹ کے اندر 2 ججز کو آؤٹ آف ٹرن ایلیویٹ کر سپریم کورٹ کا جج بنا دیا گیا، اور اس پر ہمارے وزیر قانون جو ہیں اعظم تارڑ صاحب، انہوں نے استعفیٰ پیش کر دیا۔ آج کے اخبار میں مزید انہوں نے یہ ایک اور انکشاف کیا، انہوں نے کہا کہ ان جونیئر جج صاحبان کو سپریم کورٹ میں لگانے کا آؤٹ آف ٹرن، میرٹ کو بائی پاس کر کے، میرٹ کو نظر انداز کر کے، میرٹ کی پرواہ کیے بغیر یہ بات بھی گزشتہ آرمی کے سربراہ یعنی ریٹائرڈ جنرل باجوہ کے دباؤ کی وجہ سے ہوا، اور انہوں نے یہ بات جو تھی وہ حکومت تک پہنچائی کہ انہیں حکومت کو چاہیے کہ وہ چیف جسٹس کی جو بات ہے اس کو مان لے، یعنی چیف جسٹس کا ان کے مطابق یہ اصرار تھا کہ ان 2 جونیئر ججز کو جو ہے وہ آؤٹ آف ٹرن میرٹ کو بائی پاس کر کے لگا دیا جائے۔ تو ہمیں تو ویسے قطعاً یقین نہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہمارے چیف جسٹس جو ہیں وہ ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے جو میرٹ کے خلاف جاتا ہو، چاہے وہ ان کو کے حق میں جاتا ہو یا ان کے خلاف جاتا ہو۔ یقیناً وہ آئین کی پاسداری کرتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ اس ہر چیز کے لیے نہ صرف پاکستان کے عوام بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی جواب دیں ہیں، اور وہ بہت قابل اور قابل احترام شخصیت ہیں۔ تو لیکن یہ بات اعظم تارڑ صاحب نے جب کہی تو ہمیں یہ کہتے ہوئے بڑا دکھ کا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے اعلیٰ ترین عدلیہ کے ججز صاحبان جو ہیں وہ عالمی سربراہ کے کہنے پر، یعنی سابقہ عالمی سربراہ کہنے پہ لگائے جاتے ہیں، اور وہ جو ہیں وہ یہ فیصلے کرواتے ہیں کہ کس جج کو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ کہنا آٹومیٹکلی یہ بات انسان کے ذہن میں آتی ہے کہ پھر جو فیصلے آتے ہیں ان کے اوپر کون دباؤ ڈالتا ہے۔ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، یہ بات تو خود معزز جج صاحبان بتا سکتے ہیں کہ جب میرٹ کو بائی پاس کر کے جج لگایا جا سکتا ہے تو پھر ان ججز کے جو کہ میرٹ کو کراس کر کے، میرٹ کو بائی پاس کر کے آئے ہیں، وہ فیصلے کس طرح کے دے رہے ہیں، دیتے ہوں گے یا دے رہے ہیں، اور اس کے ہماری زندگی پر، ہمارے ملک پر اور ہمارے معاملات کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہوں گے۔ اس نے ہمیں نہ صرف چونکا دیا بلکہ ہمیں مجبور کیا کہ ہم یہ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ یہ تو آپ مانیں گے کہ عالمی کا سربراہ کوئی بھی ہو، اور جو کہ ہمارے ٹیکس سے تنخواہیں لیتا ہو، اور جو چاہے اپنے آپ، چاہے اسے کوئی اسٹیبلشمنٹ کہتا ہو، چاہے اسے کتنا طاقتور کہتا ہو، چاہے اس کے ساتھ سیم پیج پہ کھڑا ہونا پسند کرتا ہو، چاہے اس کو یہ خراج تحسین پیش کرتا ہو کہ وہ بڑے ڈیموکریٹ آدمی تھے، ان جیسا اچھا آدمی کوئی نہیں گزرا، یعنی ہم سابق ریٹائرڈ جنرل باجوہ کے متعلق کہہ رہے ہیں جو کہ اس وقت کے وزیر اعظم ان کے متعلق کہا کرتے تھے، لیکن ان کو یہ حق تو بالکل نہیں تھا کہ وہ سپریم کورٹ کے اندر جونیئر ججز کو میرٹ کو بائی پاس کر کے لگا دیں۔ اس کے اثرات کیسے ہو سکتے ہیں یہ کوئی بھی آدمی سوچ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی بہت پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت نہیں، ایک عام آدمی کو بھی پتہ ہے کہ جو لوگ میرٹ کو بائی پاس کر کے آتے ہیں پھر وہ کیا کیا کارنامے سر انجام دیتے ہیں، اور کیا کیا نتائج وہ ہمارے سامنے لاتے ہیں، اور ان نتائج کو پھر آخر کار قوم کو بھگتنا پڑتا ہے، لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے، اداروں کو بھگتنا پڑتا ہے، اور من حیث القوم اس کے اثرات جو ہیں وہ ہماری انتظامی صلاحیتوں میں پڑتا ہے، دنیا میں اس کا تاثر ہمارا کیا جاتا ہے وہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ پھر یہ کہ ہماری ترقی جو ہے اس کے اوپر اس کے اثرات پڑتے ہیں، معیشت پہ اس کے اثرات پڑتے ہیں، ہر چیز پر زندگی کے اثرات پڑتے ہیں جب آپ میرٹ کو بائی پاس کر کے اتنے اعلیٰ مقام پہ لوگوں کو لگا دیں۔ ہم تو یہ گزارش کریں گے کہ وزیر قانون نے یہ کہا کہ جب مجھ سے یہ بہت بڑی غلطی ہوئی، حکومت نے یہ بات بتائی، لیکن حکومت اور ریٹائرڈ جنرل باجوہ کے درمیان کیا بات چیت ہوئی یہ تو وہ بہتر طور پہ بتا سکیں گے، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ انہی کی دباؤ کی وجہ سے یہ ہوا، اور یہ بات جو ہم نے آپ کو بتائیں گے یہ انہی کا کہنا ہے، ہمارا کچھ کہنا اس میں نہیں ہے، نہ کوئی ہمارا انکشاف ہے۔ لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کہا میں نے استعفیٰ دے دیا تھا،
हम तो कहते हैं सारी हुकूमत को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए अगर ये बातचीत हुई थी। और उससे बढ़कर हमारे सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस साहिबान को जो अगर वाकई में जूनियर हैं और मेरिट को बाईपास करके आए हैं, उन्हें भी गौर करना चाहिए कि वो जिस मुकाम तक आ गए हैं मेरिट को बाईपास करके, क्या वो वाकई में डिज़र्व करते हैं और वो किस किस के आगे जवाबदेह हैं। क्या वो इस आइन के आगे जवाबदेह नहीं है, क्या वो यहाँ के लोगों के आगे जवाबदेह नहीं है, क्या वो सबसे बढ़कर खुद अपने ज़मीर और अल्लाह ताला के आगे जब जवाबदेह नहीं है, तो उन्हें ये सारे फैसले खुद करना चाहिए। हम तो कुछ भी नहीं कह सकते।